امن پسند قوم ہیں اور اپنے تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ کشیدہ صورتحال میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں پر درستگی سے نشانے لگائے۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا۔ دشمن یہ سبق قیامت تک یاد رکھے گا۔ ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ پاکستان نیوی 1965 کی طرح دوارکا کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار تھی۔ بحری جارحیت کرتا تو دشمن کو مزید رسوائی برداشت کرنا پڑتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے اہم کردار پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیول ڈاک یارڈ کا دورہ۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز پی این ایس تیمور کا بھی معائنہ۔ وزیر اعظم کی پاک بحریہ کے افسران اور سیلر سے گفتگو۔ مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور ثابت قدمی کو سراہا۔ آئی ایس پی آر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر لیو جانگ چاؤ سے بیجنگ میں ملاقات۔ سیاسی پارٹیوں کے درمیان رابطے مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے چین کی غیر متزلزل حمایت قابل قدر ہے۔ اسحاق ڈار اسٹریٹجک شراکت دار اور بہترین دوست ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ تعلقات ترجیح ہیں۔ لیو جانگ چاؤ۔ پاکستان کی قوم پہلے جھکی تھی اور نہ آئندہ جھکے گی۔ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کو موسمیاتی تبدیلی، بڑھتی آبادی سمیت کئی مسائل کا سامنا ہے۔ ایسے میں بھارت جھوٹے بیانی اور بغیر ثبوت پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ پاکستان اور چین ذمہ دار ملک ہیں۔ دونوں کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی پراکسیز کے خلاف آپریشنز۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی بی ایل ایف کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیاں، 9 خوارج ہلاک۔ لکی مروت آپریشن کے دوران 5، بنو اور شمالی وزیرستان میں 2 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فرحاد علی توری، لانس نائک صابر آفریدی شہید۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی ایجنڈے کے خلاف بروقت کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے بہادر جوانوں لانس نائک صابر آفریدی اور سپاہی فرحاد علی کے جذبہ حب الوطنی اور بہادری کو سراہا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارتی پارلیمان میں ٹرمپ پر وار، امریکی ثالثی مسترد۔ گھبراہٹ اور عبرتناک شکست چھپانے کی ناکام کوشش۔ جنگ بندی 2 طرفہ تھی، کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں۔ سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کا پاکستانی فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ، نقصان پر خاموشی۔ پاکستان نے کتنے بھارتی طیارے تباہ کیے؟ اپوزیشن کا سوال، سیکریٹری خارجہ کا جواب دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کے فروغ پر گفتگو۔ حالیہ کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ شراکت داری اور تعاون کے فروغ کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شہید سیف کا دورہ لاس اینجلس۔ پاکستان قونصل خانے کی جانب سے رائزنگ پاکستان کے تحت اعلیٰ سطح بزنس راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں شرکت۔ پاکستانی سفیر کی امریکی تاجروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کی سرمایہ کاری اور تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ایس آئی ایف سی کے تحت ادارہ جاتی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی۔
وزیر صحت مصطفی کمال کی چین کے وزیر صحت سے ملاقات۔ پاکستان میں ویکسین، طبی اور تشخیصی آلات کی مقامی تیاری کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ حکومت چین کی سرمایہ کاری کو مکمل سہولت فراہم کرے گی۔ روایتی چینی طب میں ماہرین کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ وزیر صحت مصطفی کمال۔ چینی وزیر کا پاکستان کے ساتھ رابطے کے لیے فوکل پرسن نامزد کرنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ روس تعلقات میں بہتری اور دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کے ممکنہ تبادلے پر تبادلہ خیال۔ روس اور یوکرین نے فوری طور پر جنگی مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین کے ساتھ جنگ بندی اور تنازعات کے حل سمیت قیام امن کے معاہدے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ولادیمیر پوتن۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر قابض اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے، مزید 50 فلسطینی شہید۔ دیر البلا نصیرات پناہ گزین کیمپ اور شہر کے وسطی علاقے الدراج میں صبح سے صہیونی فوج کی بمباری جاری۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ غزہ میں جنگ بندی اور عالمی امداد کی آمد پر عائد پابندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ رواں ہفتے گرمی کی لہر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ 24 مئی تک بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ میدانی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات۔